بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کو پہلے اخبارات میں شائع کیا جاتا رہا اور اب ان خاکوں کو سرکاری عمارتوں پر دکھایا گیا۔ اس گھنونے کھیل میں فرانسیسی صدر میکرون بھی شامل تھا، جس کے بارے میں ترک صدر اردوان نے بہت درست کہا کہ میکرون کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ انہوں نے مسلمانوں سے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کی اپیل کی اور الحمدللہ طیب اردگان نے جو کمپین اسٹارٹ کی، جو عمران خان کا ساتھ دیا، اس کے بعد مہاتیر محمد نے اس میں بہت زبردست رول ادا کیا۔ اس کے بعد فرانس کے صدر میکرون گھٹنوں پر گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر میں ذلت اور رسوائی کے بعد ہاتھ جوڑ لیا اور کہا، دیکھیے میرا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو تکلیف ہو، میں تو مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتا تھا۔ In the name of Islam. Of course this is a problem for Islam because Muslims are the first victims. And as I mentioned before, more than 80% of the victims of terrorism are Muslims. And this is a problem for all of us. اگر ان سب کے پیچھے اگر کوئی ہاتھ تھا تو وہ طیب اردگان ہے، جس نے میری بات کو غلط انداز میں پیش کیا اور دنیا کو بائیکاٹ کا کہا۔ مجھے کچھ نہ کہو، اگر کہنا ہے تو طیب اردگان کو کہو۔ ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ڈیجیٹل دعویٰ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ لہٰذا مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ آپ ہماری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، میں آپ کے خلاف نہیں، میرا تو مقصد صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ دنیا کے اندر 80% جو دہشت گردی ہوتی ہے، اس کا شکار آپ لوگ خود ہوتے ہیں۔ میں تو آپ کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس صورتحال کے خلاف پوری دنیا میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ لہٰذا سب مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے جو دل آزاری ہوئی ہے، اس کو میرے بیان سے دیکھیں۔ یہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بتایا گیا ہے۔ پوری دنیا میں کمپین شروع ہے اور آپ اندازہ کریں، صرف ایک ہفتے کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں نے کمپین شروع کی۔ طیب اردگان نے آغاز کیا اور فرانس کے صدر، جو کہ اس گستاخ شخص جس نے کارٹون دکھائے تھے اس کی آخری رسومات کے اندر گیا، وہاں پر جا کر اس نے کہا کہ اس دہشت گردی کے پیچھے اسلام کا حالت ہے، اور اب اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ابھی تو صرف ایک ہفتے کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا اور اس کی یہ حالت کہ دنیا بھر کو کہتا ہے کہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، کہ دنیا میں کچھ بھی بیان دے دیا جائے، اس کے بعد آپ کہیں کہ بیان کی توثیق تو نہیں، یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ میں نے کہا کچھ تھا، سمجھ کچھ اور لیا گیا ہے، جو کہ بالکل جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی آخری رسومات جا کر ادا کی اور اس کو فرانس کا اعلیٰ سویلین ایوارڈ دیا اور وہاں اسپیچ کرتے ہوئے جھوٹ بولا تھا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات بڑھائے اور بعد میں کہہ دیا کہ اس کے پیچھے طیب اردگان ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ فرانس کے اندر کس طرح مسلمانوں پر پابندیاں ہیں، وہ لوگ کس طرح ان پر ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ وہاں کے عام شہری جب دل چاہے مسلمان عورتوں اور نوجوانوں پر حملہ کر دیتے ہیں، ان پر تشدد شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں مسلمان عورتیں اپنا لباس برقع پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو پوری طرح جکڑا ہوا ہے، اور بعد میں جب مسلمان کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ ہم تو برباد ہو جائیں گے، اور اب مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بولا جائے، ان کو آپس میں ہی لڑا دیا جائے، الزام ترکی پر، طیب اردگان پر ڈالا جائے تو سب اس کے خلاف ہو جائیں گے، فرانس کو بھول جائیں گے۔ مگر فرانس یہ بھول گیا کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں جو فرانس کر رہا ہے وہ تو سب مسلمان دیکھ رہے ہیں، جو کسی سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مسلمان متحد ہیں، متحد رہیں گے اور ان گستاخوں کو اپنے انجام تک پہنچا کر رہیں گے انشاءاللہ۔